ڈاکٹر صاحب سلوشن کی بات کرتے ہیں, بس ٹائم بھی بس ختم ہونے والا ہے. واٹ از دا سلوشن آپ کے ذہن میں کیا ہے, پھر میں بھی انشاءاللہ کچھ اس پہ بات کروں. دیکھیں مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اس میں اب ہم لوگوں کو یوتھ کو فکر, اچھا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, وہ ہے معاشیات, پیسہ نہ ہونا, لوگوں کے پاس روزگار نہ ہونا اور لوگوں کا ویلا ہونا. ٹھیک ہے, کیوں کسی بھی ایسے ملک کو پراکسی وار سٹیٹ بنا دیا جاتا ہے یا وہاں دہشت گردی عام ہو جاتی ہے جہاں کوئی نظام نہیں ہوتا. لک ایٹ ریسنٹ ایگزامپل آف سیریا. میں سیریا کا نے بڑا ظلم کیا بشار الاسد نے, میں لعنت بھیجتا ہوں اس پہ, لیکن اب سیریا کا مستقبل پہلے سے بھی ورس ہوگا کیونکہ وہ ایک پراکسی وار سٹیٹ ہے جہاں انتہا پسند آرگنائزیشنز جو ہیں وہ آپریٹ کریں گی اور کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا. تو معاشرے میں جب کنٹرول لوز ہو جاتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں ملٹیپل ایشوز ہیں. سرکار کا کام ہے کہ آپس میں لڑنا بند کرے, یوتھ کی طرف توجہ دے. صحیح. انہوں نے 30 سال بعد 20 سال بعد قبروں میں چلے جانا ہے, گل سڑ جانا ہے, پیچھے ایک نسل پڑی ہوگی اور وہ نسل زبان, صوبائیت, فرقہ واریت, پولیٹیکل پولرائزیشن جو کہ اب ریلیجیس پولرائزیشن سے بھی اوپر جا چکی ہے, اس پر بٹی ہوگی. گندی گالیاں, غلاظتیں, گالیوں سے بڑے بھرے ٹویٹر ٹرینڈز, یہ کام نہیں ہے ہماری نوجوان نسل کا. ان کا کام ہے پڑھنا. اب اس سب میں جو لوگ واقعی محنت کر کے امیزون, پائتھون, اپ ورک, آن لائن شاپیفائی یہ سب کچھ سیکھ ساکھ گئے, وہ 4 پیسے کما رہے ہیں. جو ان سیاسی جماعتوں کے ونگز چلاتے رہے یا ان کا حصہ رہے, وہ لوگ آج بھی گالیوں پر ہیں اور کسی کو اچھا کرتا ہے دیکھ کے بھی گالیوں پر ہیں. تو لعنت ہے, آپ لوگوں نے تو اپنی جوانی ضائع کر دی ایک کلٹ کے پیچھے, اوور آل کلٹ کے پیچھے. کلٹ آف, میں کہہ رہا ہوں آل پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے ایسی نوجوان نسل کو ڈائریکشن دینے کی بجائے استعمال کیا, پولرائز کیا. اب وہ ویلے بھی ہیں, وہ سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال جانتے ہیں اور پھر وہ ٹک ٹاک پہ ناچیں گے بھی, گائیں گے بھی اور گند مچائیں گے. اس کا بڑا کلیئر سلوشن اسٹیٹ کو لانا پڑے گا. ہیو یو ہرڈ اب ریسنٹلی کینیڈا نے جو ہے ٹک ٹاک پر کتنی ریسٹرکشنز لگائی ہیں اور سوشل میڈیا کی ایج باؤنڈ کی ہے. کینیڈا نے اب سوشل میڈیا کے استعمال پہ 18 سال کے لیے آپ کو گاڑی نکالنے کے لیے لائسنس چاہیے. سوشل میڈیا میں 9 سال کی بچی, 10 سال کی بچی ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھی ہے, اس پہ آپ کو کوئی لائسنس نہیں چاہیے. اس پہ کوئی ریاست کو کوئی مطلب, میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں, ریاست ماں ہوتی ہے. ماں اپنے بچوں کو کیسے بروتھلز میں دھکیل سکتی ہے؟ ماں, ریاست تو ماں ہے. ہاؤ کوڈ یو میک یور پیپل انٹو پروسٹیٹیوشن؟ طوائف گیری میں کیسے دھکیل سکتے ہیں؟ آپ کا کہاں کردار آتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ اوور آل نیٹ تو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں, آپ نیٹ بند کر دیتے ہیں, اور وہ کن حالات میں کیا جاتا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن یہی نیٹ, یہی ایپس اور ان بچوں کو روزگار دینا, انہیں تعلیم دینا, ملک میں آئی ٹی انڈسٹریز بنانا, ملک میں آپ جیسے یوتھ کلب بنانا جو فکر بانٹیں, سوچ بانٹیں, لوگوں کو مذہب کی طرف راغب کریں, راہ نجات دلائیں, یہ بنانا, ملک میں اے آئی کی ٹریننگز دینا, یہاں سے ٹیلنٹڈ بچوں کو اسکالرشپس پہ باہر بھیجنا, ان کو روزگار دینا. تعلیم, ایجوکیشن کا پورا نصاب پاکستان میں سب سے بڑا اسکیم ہے, دھوکہ ہے. پاکستان کا پورا ایجوکیشنل سسٹم, either it is in LGS, Roots اور whatever, بیکن ہاؤس اور مہنگے اسکول, یہ سارا ایجوکیشنل سسٹم پورے پاکستان کا سب سے بڑا اسکیم ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یا تو ان اسکولوں میں پڑھائی وہ بچے جا رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ سے کہ آپ اس 2% ٹم ہارٹنز کلاس کے بچے ہیں جنہوں نے اس ملک سے بھاگنا ہے. جو باقی 98% ہیں جنہوں نے ٹاٹوں پہ پڑھنا تھا یا سرکاری اسکولوں میں جانا تھا, ان کا اس تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لعنت ہے اس تعلیمی نظام پر, لعنت ہے اس پورے سسٹم پر جہاں ایک کتاب ہر فرد کے لیے نہ ہو. آپ کا پورا ایجوکیشنل سسٹم, آپ کا نصاب ریوائز ہونا چاہیے. آپ کے پورے نصاب پہ 1 نیشن 1 سلیبس, چاہے وہ روٹس میں بیٹھا بچہ ہو, چاہے وہ ٹاٹوں پہ اسکول پہ بیٹھا بچہ ہو. 1 نیشن 1 سلیبس ود ریلیجیس انکارپوریشن ود اے گارنٹی ڈگری. آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں, جو پاکستان میں یہ گلی گلی میں جو ڈگریاں بانٹ رہے ہیں, ہمارے بچے نے جی MS کمپیوٹر سائنسز کیا ہوا ہے, کرتا کیا ہے؟ دکان ہے موبائلوں کی. آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہوا ہے؟ MA انگلش کیا ہوا ہے, کرتی کیا ہے؟
وہ اس کا پارلر ہے اپنا, ٹھیک ہے, تو ایم اے انگلش اس نے اچار ڈالنے کے لیے کیا تھا, اور جس یونیورسٹی نے اسے ایم اے انگلش کی ڈگری دی پہلے تو اسے جا کے پکڑے, لاکھ دی لعنت ہے. جو ڈگری آپ کے بچے کو روزگار نہیں دے سکی اس ڈگری پہ لاکھ لعنت ہے. اور ہمارے ہاں 98% آف دی ڈگریز انکلوڈنگ ناؤ MBBS کی ڈگری, انکلوڈنگ ناؤ BDS کی ڈگری, انکلوڈنگ انجینئرنگ کی ڈگری, وہ بیکار ہیں, ان کی کوئی انٹرنیشنل ورتھس نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی AI IT, AI وہ سکھائیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے, وہ AI نہ سکھائیں کہ کس طرح آپ نے جو ہے نا گرل فرینڈ ایپ بنانی ہے, آپ جس کی دنیا کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ ہمارے جو سوشل میڈیا, آپ کے میرے جو بچے سوشل میڈیا مینیج کرتے ہیں, آپ ان کی تنخواہیں دیکھ لیں, وہ ڈاکٹر انجینئروں سے بہت زیادہ ہے, دے آر ویل سیٹلڈ, اور انہوں نے پارٹ ٹائم کام بھی پکڑے ہوں گے, وہ وہاں سے بھی کما رہے ہیں. بالکل. تو پھر کہاں گئی MBBS کی ڈگری, کہاں گئی انجینئرنگ کی ڈگری؟ اس کا مطلب یہ, اور جو باقی یہ چھوٹے موٹے کام سیٹ ٹاپ, یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت بڑا اسکیم ہے, یہ تو ڈیزاسٹر ہے, اس ڈگری کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر میں آپ سے سوال کروں پاکستان میں کہ ہنر یا ڈگری, تو پہلا جواب ہوگا ڈگری. ڈگری پہ لعنت, ڈگری پہ لعنت پہلا جواب ہوگا. پہلا جواب ہوگا ہنر سیکھیں. اگر آپ پاکستان میں رہ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ اسکل ورسز ڈگری, تو اسکل ود اے ڈگری فرام اے ویری گڈ انسٹیٹیوٹ از نمبر 1. لیکن اگر اسکل آپ لے رہے ہیں اور ہنر جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ڈگری اگر آپ کی کسی گھٹیا انسٹیٹیوٹ سے ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں تو اسے کل کر دیں. صحیح بات. بہت جامع آپ نے سلوشن بتائے اور بڑے ماشاءاللہ پریکٹیکل سلوشن آپ نے بتائے. میں لاسٹلی یہی دیکھیں, یہ جو ہمارے ٹک ٹاکرز اکثر ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو گناہ جاریہ نہ بناؤ, سدھر جاؤ, پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں. حلال کی طرف کئی لوگ آئے, جس نے اللہ کے لیے دیکھیں عفان بھائی حرام کو چھوڑا تو اللہ نے اسے بہت زیادہ دیا بدلے میں. مثالیں ہیں, سو مینی کیس اسٹڈیز ہیں, جس نے کچھ اچھا کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کیا. مطلب دیر کین بی سو مچ پازیٹیو کنٹینٹ یو کین کریٹ, جیسے آپ کی مثال ہے, آپ نے دیگر مثالیں دی. تو یہ اتنی چوٹ لگے گی نا آپ کو, یعنی کل کو آپ کی اولادیں ہوں گی, دے ول واچ دیز ویڈیوز, مطلب وٹ دے ول لرن. پھر وہ اثرات نہ خدا نہ خواستہ آ جائیں اولاد کے اوپر. بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو اگنور کیا, پیٹھ پیچھے رکھا کہ چھوڑو جی یہ بکواس کر رہے ہیں سارے, نصیحت کرتے رہتے ہیں, ان کا اور کام کیا ہے. اور آئی نو دیم پرسنلی کہ آج جب ان کی اولاد پہ بات آ رہی ہے تو ناؤ دے ریئلائز کہ بھائی ہم نے واقعی کام بہت خراب کیا تھا. تو بس میں ہارٹ ٹو ہارٹ یہی کہنا چاہوں گا آپ کے بھی توسل سے, اپنے بھی توسل سے, کہ پلیز سدھر جائیں. جو بھی آپ کی مجبوری ہے اللہ سے دعا کریں اور صحیح کنٹینٹ کی طرف آئیں. کیا مجبوری ہے آپ کو, کیا لگتا ہے کیا مجبوری؟ دیکھیں ان کی تو میں نہیں بات کر رہا جن کی بہت بڑے چینلز ہیں, لیکن کچھ ایسے ٹک ٹاکرز پتہ نہیں کیوں یہ لڑکیاں, پیسہ ہے نا, مادیت ہے, عیاشی ہے, ہوس ہے, لسٹ ہے, لسٹ فار منی ہے, لسٹ فار دیز, یہی جو دکھا رہے ہیں ایمریٹس کی ٹکٹیں, ٹھیک ہے, لسٹ فار بچیاں, لسٹ فار بینگ ان لائم لائٹ, لسٹ فار ہیونگ آئی فونس, لسٹ فار ہیونگ 5 اسٹار کے اسٹیز. یہ سب لے کر بھی نا وہ تھا کہ تم نے دنیا میں امیر ترین, حسین ترین اور سب ہو کے بھی مر جانا ہے. تو تم نے یہ سب گند کر کے بھی ایمریٹس کی ٹکٹوں میں عیاشیاں کر کے حرام پیسے سے اپنی اس طرح بیگمات کو ویوز لینے کے لیے دکھا کر, کلٹ والے ویوز وہ دکھا کر, تم نے مہنگی مہنگی پراپرٹیز خرید کر, تم نے دبئی میں اپارٹمنٹس لے کر حرام پیسے سے, ان دی اینڈ تم نے مر جانا ہے. یہ نہیں سمجھ آ رہا تو حرام ساتھ جائے گا. اگر حرام ساتھ جائے گا تو یہ کرتے رہو. اگر تمہیں لگتا ہے یہ حرام ساتھ نہیں جائے گا یا پھر دنیا ہی تمہارا سب کچھ ہے, تب بھی کرتے رہو. انہوں نے نہیں سدھرنا, انہوں نے الٹے لا کے چھتر بھی مار لو, انہوں نے نہیں سدھرنا. بیکاز حرام کی لت اللہ is now penetrated deep in their blood. ان کے مائٹوکونڈریا کے اندر ہیمولوجی گھس چکا ہے, وہ نہیں نکلے گا. سر میں بس دیکھیں آپ کے یہ جذبات کو سمجھ رہا ہوں اور آپ دکھی ہیں, اندر سے بہت دکھی ہیں, تو ہم بھی دکھی ہیں. لیکن یہ کہ ہم ان کے لیے میں اینڈ میں دعا ہی کروں گا کہ آپ کی بات
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ TikTok ਪੱਕੇ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ बीवी ਬਿਠਾ के लेटना ना पाए, ये इस तरह की दुआ करें कोई, और फिर दोबारा ये अपने जिस नाम से दोबारा अपना YouTube बनाए वो फिर उठ जाए, ये दुआ मांगे। दुआएं तो यही अदरवाइज ये ठीक इस वक्त ज़रूरत तो इन्हीं दुआओं की है। बस एक अच्छे नोट पे एंड करते हैं कि हमारी सिंसियर एफर्ट है ये, एक तो नौजवानों के लिए कि वो भी समझें, इनका कंटेंट देखना बंद करें, अपने घरों को बचाएं, अपनी बच्चियों को बचाएं, अवेयर हों कि क्या चल रहा है, किस लेवल पे तबाही आ चुकी है, और इनको भी कि खुदा खौफी करो और प्लीज़ इन चीज़ों को सुधारो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह आपसे खुश हो, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू यूथ क्लब।